ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے سلسلے وار جو ہے وہ درس قرآن کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 214 ہے۔ کل ایک بات آئی تھی کہ طلاق کے مسائل اور ادھر توحید کے مسائل، پھر زکوٰۃ کے مسائل، پھر نماز کے مسائل، پھر درمیان میں یہ پورا کا پورا طلاق اور نکاح پر گفتگو تھی۔ پھر اچانک جو ہے وہ ایک آیت نماز کے بارے میں آئی تھی، تو میں نے کل یہ بات کہی تھی کیونکہ نماز کی اہمیت بتانا مقصد ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ پھر اسی سے جوڑ دیا۔ تو میں آج آپ کے سامنے تھوڑا سا مختصراً یہ بتانا چاہتا ہوں کہ نماز کی اہمیت تو بہت زیادہ ہے، آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے نماز چھوڑتے ہیں، لیکن نماز کی اہمیت تو آپ کو معلوم ہے۔ مسلمان کو نماز نہیں چھوڑنے پر ایک بات بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سے سوالات کیے گئے زندگی میں، کبھی ایک صحابی نے یہ سوال نہیں کیا کہ اگر میں جان بوجھ کر نماز چھوڑ دوں تو کیا حکم ہے۔ یہ جو لوگ آپ قضا قضا کہتے رہتے ہیں، قضا کوئی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا قضا کا مطلب کیا ہے کہ آپ بھول گئے تو آپ جب یاد آ جائے پڑھ لیجیے، وہی آپ کی نماز ہے، یا آپ سو گئے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی آپشن حضور نے بتایا ہی نہیں، یعنی یہ تصور ہی نہیں تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی زندگی میں کہ مسلمان کبھی نماز چھوڑ سکتا ہے۔ اس لیے کوئی ایک حدیث موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول میں ہونا کر کو نماز چھوڑا کیا کرنا، یہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ یہ جتنی بھی آپ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ وہ وہاں صاحب میری نیند لگ گئی اور میں نہیں اٹھ پایا، میں کہتا ہوں کہ آپ کو کہہ دیا جائے کہ فجر کی نماز آپ اٹینڈ کریں گے، آپ کو 5,000 روپے انعام ملے گا۔ میں دیکھتا ہوں کون آدمی چھوڑتا ہے۔ یا دوسری مثال لے لیجئے، جن لوگوں کی ڈیوٹی شفٹ میں ہوتی ہے، رات میں ہوتی ہے، دن میں ہوتی ہے، اور صبح 5 بجے ڈیوٹی ہوتی ہے، آپ ریلوے والوں سے پوچھے پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، تو یہ کوئی عذر نہیں ٹھہرا۔ جناب نیند آتی ہے، فلاں آتی ہے، یہ تو ہے کہ آپ نے اس کو اپنی زندگی میں اہمیت کتنی دی ہے۔ تو نماز کے بارے میں یہ ایک بڑی بات یاد رکھیں کہ نماز کے چھوڑنے کے بارے میں جان بوجھ کر کوئی حدیث ہمارے پاس ذخیرہ حدیث میں موجود ہی نہیں ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نماز کی اہمیت صحابہ کی زندگی میں کتنی تھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی تھی۔ نبی جی آج جو لوگ بزرگ بنے گھوم رہے ہیں، بہت زیادہ بزرگ ہو جاتے ہیں تو بولتے ہیں کہ میں مدینہ میں نماز پڑھتا ہوں، یہاں رہتے ہیں مدینہ میں نماز پڑھتے ہیں۔ چھٹے نمبر 1 کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کمرہ مسجد نبوی سے لگا ہوا، اور آپ کو ذرا سے افاقہ ہوا جب آپ آخری 11 دن کی جو بات ہے، ذرا سے آپ کو احساس ہوا کہ میری طبیعت ٹھیک ہے، وہ مسجد نبوی لگی ہوئی ہے، اور آپ نے یہ نہیں کہا کہ چلو میں کمرے میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ یہ 2,500 4,000 کلومیٹر والے بیٹھ کر بولتے ہیں کہ صاحب میں مکے میں نماز پڑھ رہا ہوں، کوئی مدینے میں نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ سب نمبر 1 کی جھوٹے فراڈی قسم کے لوگ ہیں۔ نماز اگر کسی سے معاف ہو سکتی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ بولتا ہے محمد صاحب آپ کے اوپر بہت کام ہے، آپ چاہیں تو آگے پیچھے کر لیجئے۔ نماز سے کوئی سمجھوتا کیا ہی نہیں گیا۔ جب مسلمہ کذاب نے، حضور صاحب نے اس کا نام کذاب ٹائٹل رکھا تھا، الحمدللہ وہ کذاب کے نام سے مشہور ہو گیا، تو جب بھی مسلمہ کا لفظ آتا ہے تو آٹومیٹک طور پر کذاب کا لفظ اس کے ساتھ جڑا ہوا آتا ہے۔ تو مسلمہ کذاب نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو آپ کو معلوم ہے کہ ایک عورت نے اس کو لائن مار دی، معلوم منیر صاحب؟ نہیں، لائن مارنے بعد سب کو معلوم ہونا چاہیے۔ اس کا نام سجا تھا۔ کیا نام تھا؟ سجا۔ اس نے بھی دعویٰ کر دیا کہ میں بھی نبی ہوں۔ اب دونوں جھوٹے تھے، تو اب وہ کیسے بولے کہ تم جھوٹ بول رہی ہو، اور وہ اس کو کیسے بولے تم جھوٹی ہو، کیونکہ دونوں جھوٹے تھے، دونوں کو معلوم تھا کہ میں نبی نہیں ہوں۔ تو
سجا نے اس کو آفر کر دیا, جس نے مسلمہ کذاب نے سجا کو آفر کر دیا کہ شادی کر لیتے ہیں تو اچھا رہے گا کہ ہسبینڈ بھی نبی وائف بھی نبی, تو یہ دونوں مطلب ایک نیا جوڑا ہو جائے گا دنیا میں, دونوں نبی. تو اس نے آفر کو قبول کر لیا اور شادی ہو گئی. کس کی؟ مسلمہ کذاب کی سجا سے شادی ہو گئی. تو سجا جھٹھی نے پوچھا کہ مہر کیا ہے؟ اچھا یہ بخیل بدماش کون؟ مسلمہ. تو مجھ سے پوچھا کہ مہر تو نکاح ہو گیا شادی ہو گئی. تو یہ سب محقق ہے, کوئی ایسا نہیں کہانی سنا رہا ہوں آپ کو سمجھے کیسے چھوڑ رہے مولانا. تو اس نے کہا کہ تمہاری جو مہر ہے وہ میں اللہ سے پوچھ کر بتاؤں, کیونکہ نبی ہوں میں آئے تھے کیسے ڈیسیزن لے سکتا ہوں بھائی؟ ڈیسیزن لینا ہے تو اللہ سے پوچھنا ہے, اللہ سے ڈیسیزن لے کر کے بتا دیں گے. وہ بھی جانتی تھی جھوٹا ہے نمبر 1 کا. تو اس نے دوسرے دن بتا دیا کہ صاحب وہی نازل ہو گئی اور اللہ نے کہا ہے کہ سجا کو مہر جو ہے نا یہ بتا دو کہ فجر اور عشاء کی نماز معاف ہے. مطلب چاہے تو آپ فجر کی نماز پڑھیں اور چاہے تو عشاء کی نماز, ان دونوں نمازوں کے لیے یہی آپ کی مہر ہے. یعنی ہماری طرف سے نماز کا معاف ہو جانا ہی یہی تمہارے لیے مہر ہے. تو اس طریقے سے جو ہے وہ سارے ڈپلیکیٹ لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں. ایک بات تو یہ بتانا چاہتے ہیں. دوسری چیز یہ ہے, ایک طالب علمانہ گفتگو کر رہا ہوں کہ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے کسی بھی فرائض کو چھوڑنے کی بنیاد پر کہا ہو کہ اگر تم نے دیکھیں فرائض کا انکار کرنے پر تو بندہ کافر ہو جاتا ہے, لیکن ایک آدمی نے نماز نہیں پڑھی مثال کے طور پر, تو نماز کے بارے میں صرف یہ کہا گیا کہ مسلم شریف کی روایت ہے کہ نبین الرجل وبین الشرک والکفر ترک الصلاۃ, کہ عام آدمی اور کفر یعنی کافر اور مسلمان کے درمیان میں اگر کوئی چیز فرق کرے گی, کیسے معلوم ہوگا یہ کافر ہے یہ مسلمان ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نماز اگر چھوڑ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ یہ کافر کے کیٹیگری میں چلا گیا. اتنی بڑی وعید جو ہے نا, کتنا بڑا گناہ کسی کے بارے میں نہیں بتایا گیا کہ آپ حج چھوڑ دیں گے تو کافر ہو جائیں گے, کسی کے بارے میں نہیں کہا. لیکن اس کے بارے میں دونوں لفظ استعمال کیے گئے کہ نبین الرجل وبین الشرک, شرک کہا گیا کہ شرک اور کفر کے درمیان میں جو چیز ڈسٹنگوش کرتی ہے, جو فرق کرتی ہے, وہ نماز ہے. وجہ کیا ہے؟ مثال کے بعد آدمی عبد الرحمان صاحب کی دکان ہے اور سیتارام کی بھی دکان ہے. سیتارام بھی رمضان پر نہیں جائیں گے کیونکہ ان سے نماز سے کیا مطلب. اگر عبد الرحمان بھی نہیں جا رہے ہیں تو یہ کیا مانا ہوا کہ عبد الرحمان ایک کیٹیگری الگ مانی جائے, سیتارام کو الگ مانا جائے؟ سیتارام نے بھی وہی, عبد الرحمان نے بھی وہی کام کیا جو سیتارام نے کیا ہے. لہٰذا اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ یہ دونوں گویا کہ ایک ہی کیٹیگری کے لوگ ہو گئے. یہ حدیث جو آئی بخاری شریف کی روایت ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ قتل کر دیا جائے. کیوں؟ کیونکہ مسلمان جب کافر ہوتا ہے تو مرتد ہوتا ہے, اور مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے بھی تقریباً شروع کا فتویٰ ان کا بھی یہی ہے کہ قتل کر دینا چاہیے, یہ مسلمان نہیں رہا. امام احمد بن حنبل کا بھی یہی فتویٰ ہے کہ صاحب اس کو قتل کر دینا چاہیے. صرف امام اعظم علیہ الرحمٰن نے اس میں ایک نقطہ نکالا کہ کافر کا کام کیا ہے, کافر نہیں ہوا ہے. کافر کا کام کرنا الگ ہے, کافر ہونا الگ ہے. امام اعظم کے نزدیک بھی اگر اسلامی حکومت ہوگی, جیسے معلوم ہوگا کہ بندہ نماز چھوڑا ہے, اریسٹ تو فوراً کر لیا جائے گا, 1 منٹ کے اندر گرفتار کر لیا جائے گا, اور جب تک توبہ نہیں کرے گا تب تک جیل سے رہائی نہیں ملے گی. اتنا زیادہ سخت بیان نماز کے بارے میں دیا گیا. پھر اس کی اہمیت دیکھیں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء کرام نے سنیں, اس کو آگے کریں. ہماری نماز کے بارے میں گفتگو اسی وقت اثر انداز ہوگی جب ہم خود نماز کے پابند ہوں. اس کو نوٹ کریں. ہماری تمنا ہے کہ صاحب نماز پڑھیں, طلبہ پڑھیں. اگر میں نہیں پڑھنے کا عادی ہوں تو یہ ساری ہوائی باتیں ہیں. نماز کی پابندی سب سے پہلے کیا ہے؟ علماء کو کرنا چاہیے, اور ایک نماز بھی زندگی میں نہ چھوڑنے کا عزم مصمم کر لینا چاہیے, تبھی جا کر کے معاملہ بنتا ہے. اور اگر آپ ارادہ کر لیں, میں تحدیث نعمت کے طور پر بتاتا ہوں, 1980 میں اس لائن میں آیا, یعنی 1980 میں مولوی کے لائن میں آیا. مارچ کا مہینہ تھا. میں نے اس دن یہ طے کیا کہ اللہ آج سے نماز نہیں چھوڑیں گے, ختم.
کہانی جو چھوٹ گئی. آج سے نہیں چھوڑیں گے. سفر کرتا ہوں, ہوائی جہاز میں ہوتا ہوں, بیل گاڑی میں بھی ہوتا ہوں, کہیں بھی ہوتا ہوں, اتنے ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ نماز پڑھنے کا پورا موقع ملتا رہتا ہے. شرط یہ ہے کہ آپ طے کر لیں کہ نماز نہیں چھوڑیں. وہ جتنے ایکسکیوزات ہوتے ہیں, بس میں ہوں گے تو کیا ہوگا, گاڑی, جو جماعت والے کیا کرتے ہیں, بھائی جماعت والے جو جماعت سے نکلتے ہیں بھلے گھر پہ چھوڑ دیتے ہو نماز, لیکن جماعت سے پڑھتا نہیں چھوڑتے. سارے حالات ان کے مطابق ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے. ٹرین ان کے مطابق ہو جاتی ہے, پلیٹ فارم پر ان کو جگہ مل جاتی ہے, بس ان کے لیے رک جاتی, سب کچھ ہوتا ہے. آپ کتنے اسٹرانگ ہیں نماز کے بارے میں, جتنا آپ اسٹرانگ ہیں اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو نماز کے لیے کیا کرتا ہے, مدد کرتا ہے. لہذا نماز یہ مسلمانوں کو طے کر لینا چاہیے کہ نماز نہیں چھوڑیں گے. اس وقت کیا پوزیشن ہے پوری دنیا میں نماز کی؟ پوری دنیا میں جو نماز پڑھنے والے لوگ ہیں وہ تقریباً 5 سے 10%. اس 5 سے 10% میں 10% لوگ صرف فجر کی نماز پڑھتے ہیں. 5-10 میں 90 لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں. آپ کی ہگلی میں جتنی مساجد ہیں ساری مساجد کی اسکوائر فٹ نکال لی جائے کہ ٹوٹل اتنے اسکوائر فٹ مساجد بنی ہوئی ہیں, کتنے آدمی کھڑے ہو سکتے ہیں آپ اندازہ کر لیجئے, اور آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کسی وقت بھی سوائے جمعہ کے مسجد نہیں بھرتی ہے. اور جمعہ میں بھی سارے لوگ نماز نہیں پڑھ رہے. جمعہ میں بھی 30 سے 35% لوگ نماز چھوڑتے ہیں. نماز چھوڑنے والے کون لوگ ہیں؟ 3 لوگ نماز چھوڑتے, نوٹ کر لیں آج. ایک تو وہ طبقہ ہے جو لیبر طبقہ ہے, دھڑلے سے نماز چھوڑتا ہے ذرہ برابر. ایک بہت زیادہ قابل ہو گئے ہیں وہ بھی نماز چھوڑتے ہیں, اور بہت زیادہ جو مالدار ہو گئے وہ بھی نماز چھوڑتے ہیں. یہ 3 لوگ ہی زیادہ نماز چھوڑتے ہیں. کیا اور چھوڑتے ہیں الگ بات ہے. لیکن یہ نماز چھوڑنے کا جو 10% ہے, جو ہم چلا رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ہمارا سپورٹ نہیں کر رہا ہے, مسلمان چاہتا ہے, پوری دنیا کا مسلمان چاہتا ہے, اسپیشلی ہندوستان کا مسلمان چاہتا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ خوب اچھا معاملہ کرے. ہم لوگ تو داڑھی رکھے ہوئے ہیں, ٹوپی لگائے ہوئے ہیں, کم سے کم نماز پڑھتے ہیں. نماز 10% لوگ پڑھ رہے ہیں بھائی, 10% نماز پڑھ رہے ہیں. جیسا تم نماز پڑھ رہے ہو ویسا تمہارے ساتھ برتاؤ کیا جا رہا ہے. میں ایک مدرسے میں گیا, ایک پروگرام تھا, آپ یقین نہیں کریں گے, میں نام لے لوں گا تو وہ بھی میری تقریر سنتے محتمین صاحب. میں اس مسجد میں گیا, پروگرام تھا, سیرت کا پروگرام تھا. 10-10:30 بجے پروگرام ختم ہو گیا, کھانا وانا ہوا, بڑا پروگرام تھا. فجر کی نماز میں ایک طالب علم نہیں پورے مدرسے میں, اللہ جھوٹ نہیں بلایا, ایک دم صحیح بتا رہا ہوں. میں سمجھا کہ رات میں پروگرام کے بعد طلبا کو چھٹی دے دی گئی. پھر بھی یہ ڈاؤٹ ہوا کہ اتنی چھٹی 10 بجے کے بعد سارے طلبا نہیں جا سکتے, سارے طلبا نہیں جا سکتے ہیں. تو یہ کہاں گئے طلبا؟ ایک بھی طالب علم نہیں. ہمارے ساتھ جو 4 آدمی تھے ان میں سے ایک آدمی کو نماز پڑھانی پڑی, اور محتم صاحب بھی لیٹ آئے, اساتذہ بھی, تو وہ اساتذہ ہی کی وجہ سے وہ بھی ہوا. تو میں نے اب محتم صاحب کو بہت اونچی توپ ہے, وہ بھارت میں لوگ ان کو سلام کرتے ہیں, چھڑی ان کی پکڑاتے ہیں. تو ہم نے کہا کہ اپنے ساتھی سے مولانا محمد احمد صاحب سے کہ ان سے بات کریں گے. کہا نہیں فراج بھائی بہت بڑے آدمی, ہم نے کہا بڑے آدمی ہوں گے, اپنے گھر کے ہوں گے, بات کریں گے. اب وہ ہم کو سمجھاتے ہیں, اچھا ان کو ہی معلوم ہے کہ یہ تو بولنا ہے تو بولیں گے. ہم گئے محتم صاحب مسافہ کرنے, تو بڑے نرم ہاتھوں سے مسافہ ماشاء اللہ. ہم نے کہا حضرت فجر میں ایک آدمی نہیں تھے. اچھا چلو نہیں تھے, میں نے کہہ دیا. تو یہ نہیں ہوا کہ حضرت نے یہ کہا ہو کہ نہیں یہ بہت بڑی کوتاہی ہے. انہوں نے کہا تھا میرا تو پروگرام تھا, ایسا پروگرام کی لالت ہے. اگر ایسا پروگرام کی وجہ سے نماز چھوٹ رہی ہے تو پروگرام بند کر دیجیے, ختم کر دیجیے پروگرام. اور آپ کو میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں, دارالعلوم دیوبند کو چھوڑ کر بقیہ جتنے بڑے مدرسے ہیں, اللہ جھوٹ نہیں بلائے, 70% لوگ فجر میں رہتے ہیں, 30% کم سے کم رہتے ہی نہیں. بڑے بڑے مدارس میں یہ ایسے ہمارے حالات مسلمانوں کے نہیں خراب ہیں. سب سے پہلے جیسا کہا نا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے کہ اس امت کی کشتی کون ڈبوئے گا؟ حضرت لوگ. نکالے گا کون؟ حضرت لوگ. اب وہ نکالنے والے جب زیادہ ہو جائیں گے تو کشتی ڈوبے گی نہیں. آج نوٹ کر لیں, ایک دن اس کا جواب نہیں دیا تھا, نہیں سمجھے بات. کشتی ڈبونے والوں کی تعداد اگر زیادہ رہے گی تو کشتی نہیں نکل رہی. 50 آدمی ڈبونا چاہ رہے, 3 آدمی نکالنا چاہ رہے, کیسے نکلے گی یار کشتی؟ اگر کشتی نکالنے والوں کی تعداد زیادہ ہو جائے گی تو ڈبانے والے ہار جائیں گے.
لیکن اس وقت ڈبانے والوں کی تعداد زیادہ ہے اور نکالنے والوں کی تعداد کم ہے، لہذا کشتی ہچکوڑے کھا رہی، نکل نہیں پا رہی۔ یہ بابری مسجد کا معاملہ ہے، کل بابری مسجد کو گرے ہوئے شہید کیے ہوئے 25 سال ہو جائے گی۔ میں دبئی میں تھا، آپ کو ایک دم سچ بتا رہا ہوں، نام نہیں لوں گا، میں قسم کھا کے بتا رہا ہوں آپ کو، حانف نہیں ہوں، مطلب میں اگر قسم کھا لوں، میں یہ 6 دسمبر کو واقعہ پیش آیا، میں اسی وقت دبئی اسی سال پہ آیا تھا، 1992 کی بات ہے۔ میں وہاں سے آیا اور ایک بہت بڑے عالم کو فون کیا کہ میں آنا چاہ رہا ہوں، اور خیر آ گئے۔ تو میں نے ابھی ان کو فیض آباد شام میں ہماری ٹرین تھی، میں نے ان سے ملاقات کی، تو کہہ رہے کیسے آنا ہوا؟ ہم نے کہا حضرت اتنا بڑا خانیہ پیش آیا، ہمارے گاؤں کا معاملہ ہے، اور کیا کہتے ہیں، اور کار سیوک ادھر سے گزرے ہیں، ہمارے کچے راستے سے ہمارا بہت قریب ہے۔ دیوانے، وہ کون نماز پڑھنے والا تھا؟ گر گیا تو تم وہاں سے بھاگا، دبئی سے چلا جا، یہیں سے چلا جا، جا واپس ہو جا دبئی، وہاں سے چلا آیا ہے۔ یہ جو آپ معاملہ نہیں حل ہو رہا ہے بابری مسجد کا، جن کے اوپر آپ منحصر ہیں نا، ان کے اندر کی کیفیت یہ ہے، ہم اسٹیج کے ایک دوسرے شخص ہیں، اور جب اپنی تنہائی میں ہوتے ہیں ایک دوسرے شخص ہوتے ہیں۔ یہ جو ہمارا معاملہ بگڑا ہوا ہے، بہت زیادہ جو بگڑا ہوا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ جن پر ڈپینڈ کر رہے ہیں، جن پر منحصر ہے نا، ان کے اندر کی کیفیت ایسی ہے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ علماء ہی ڈبوئیں گے، علماء ہی نکالیں گے۔ بہرحال نماز کے سلسلے میں پابندی کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو نماز کی پابندی کرنے کی توفیق۔ یہ تو ایک بات کرنا چاہتے ہیں، یہ نماز کی اتنی اہمیت کی وجہ کیا ہے؟ کیا اس میں ایسا گر رکھا ہے پروردگار عالم نے جس کی وجہ سے اس کی اتنی امپورٹنس دی گئی ہے؟ میں اس پہ 4 باتیں بتانا چاہتا ہوں۔ ایک بات تو بے سند ہے، سند نہیں ہے اس کی، کہتے ہیں لوگ، صوفیہ لوگ کہتے ہیں سند، لیکن نہیں ہے، اور غالباً حدیث بھی نہیں ہے، بہرحال صوفیہ کرام کہتے ہیں۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی بات میں تھوڑا سا دم ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ نماز جو ہے نا وہ معراج المومن ہے۔ کیا ہے؟ معراج المومن ہے۔ یہ حدیث تو نہیں ہے، یہ کسی کا قول ہے۔ تو معراج کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کیا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نصیب ہوئی، ان لوگوں کا کہنا ہے دلیل میرے پاس نہیں ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، ان کا کہنا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ ہم کو تو معراج نصیب ہو گئی اور ہم نے بہت کچھ دیکھ جاک لیا، یہ ہمارے امتی کے کا کیا معاملہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ ان کی معراج جو ہے نا ان کی نماز ہے۔ مطلب کیا ہے کہ اگر نماز آپ صحیح معنی میں پڑھ لیں گے تو وہ چیزیں جو ہم کو یہاں نظر آ رہی ہیں وہ ان کو سمجھ میں آ جائیں گی۔ تو معنی کے لحاظ سے تو بات صحیح ہے، روایتاً درایتاً تو ایک حد تک معنی صحیح ہے، لیکن روایتاً جو ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ایک بات۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اب جو بات کہہ رہا ہوں غور سے سنیے، یہ سب مطلب اب آپ سوچے پہلا والا ایسے بولا دوسرا دیکھا جا رہا ہے، ایسا نہیں ہے، دوسرا والا بول رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو جن چیزوں پر آپ ایمان لاتے ہیں نا، جیسے کہتے ہیں اللہ میں بندہ ہوں، آپ اللہ ہیں، یہ زبانی بات ہے۔ آپ جب اس زبانی بات کو عملی شکل میں پیش کر دیتے ہیں تو پروردگار عالم کے بارے میں جو آپ نے بات کہی تھی کہ اللہ میں بندہ ہوں، آپ اللہ ہیں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، اب بندگی میں جب ہم نے اپنے آپ کو بندہ ثابت کیا، اللہ کو اللہ مان لیا، تو میں جب سجدہ کرتا ہوں تو بتا دیتا ہوں کہ جو سب سے اونچی چیز تھی وہ میں نے آپ کے آگے جھکا دی، میری کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ اس عبادت کے علاوہ کسی میں نہیں ہے، نہ روزے میں ہے، نہ حج میں ہے، نہ زکات میں، کسی میں نہیں ہے۔ تو اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ عبادت کے جو بیسک معنی ہیں وہ تدلل ہے، اس عبادت کے جو اصل معنی ہیں وہ اپنے آپ کو دلیل کر دینا، دلیل دکھلا دینا، کس کے سامنے؟ رب ذوالجلال کے سامنے۔ جب ہم رکوع کرتے ہیں تو بھی اپنے آپ کو ذلت کر، لیکن جب سجدہ کر لیتے ہیں تو ہم اپنی ذلت کی انتہا کر دیتے ہیں کہ اللہ ہم کچھ نہیں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے وسجد واقترب، رکوع کرو اور قربت حاصل کرو، یہ بات نہیں کہی گئی۔ اس نے کہا سجدے میں بندہ کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، کیوں؟ کیونکہ آپ نے اپنی بندگی کو مان لیا،
کہ اللہ میں بندہ ہوں, اور جب بندہ یہ مان لیتا ہے تو اس سے بڑی کوئی عبادت نہیں ہوتی ہے. سب سے بڑی عبادت یہ ہوتی ہے کہ اللہ میں کچھ نہیں ہوں, آپ ہی سب کچھ ہیں. اور وہ اپنے کہنے کے ساتھ ساتھ میں نے عملی شکل میں پیش کر دیا کہ اللہ آپ ہمارے اللہ ہیں, ہم بندے ہیں. تو وہ جو ایکشن آف صلاح ہے, نماز کے اندر جو عمل ہے, وہ عمل کسی بھی عبادت کو نصیب نہیں ہے. اسی لیے قرآن مجید کی ایک آیت ہے, مجھے آیت نہیں یاد آ رہی, اس کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں, کہ شیطان نے جب کہا کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا, میں آپ کو دائنے میں بہکاؤں گا, بائیں سے بہکاؤں گا, آگے سے بہکاؤں گا, پیچھے سے بہکاؤں گا, اس نے یہ کہ نہیں کہا کہ اوپر سے بہکاؤں گا, نیچے سے بہکاؤں گا, اس میں اس کا ذکر نہیں ہے. اسی لیے آپ دیکھیں, پریکٹیکلی بات کرنے جا رہا ہوں, آپ پوری نماز میں آپ کھڑے ہیں, گھوم رہے ہیں, گھومتے نہیں گھومتے, سجدے میں آپ کا دھیان نہیں گھومتا ہے, نوٹ کریے گا. کیوں؟ سجدے میں جب اس نے نیچے سے دعویٰ نہیں کیا کہ میں نیچے جب تم جاؤ گے تو بھی میں نیچے سے بہکاؤں گا, یہ اس کا چیلنج نہیں ہے. اس کا چیلنج جو ہے نا, وہ چاروں طرف سے ہے, اوپر سے نیچے سے نہیں ہے. جب آپ سجدے کی حالت میں ہوتے ہیں نا, تو بندہ بہت کم مارکیٹ میں ہوتا ہے, سجدے کے وقت میں سجدے میں ہوتا ہے, سمجھے نہیں؟ تو یہ جو کیفیت ہے اس کے اندر, سجدے کی کیفیت, اس سجدے کی کیفیت کی بنیاد پر نماز کی اہمیت سب سے زیادہ ہے. بات سمجھے میری؟ دوسری چیز, امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا ایک خواب نقل کیا ہے مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے. اور مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی واقعہ ایسا نقل کرتے ہیں تو 99% کیا ہوتا ہے کہ وہ ان کے نزدیک محقق ہوتا ہے, ثابت شدہ ہوتا ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے خواب دیکھا کہ اللہ تعالیٰ سامنے ہے, اور اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بتائیے کہ جتنے نیکیاں ہیں ان میں سب سے ٹاپ کی نیکی کیا ہے, کہ اگر آپ کے لیے وہ نیکی کی جائے تو آپ سے سب سے زیادہ قربت اور آپ کی رضا نصیب ہو سکتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قرآن کریم. کیا کہا؟ قرآن کریم. تو مولانا ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ پڑھا تو حضرت امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, جو ان کے کیا کہتے ہیں پیر ہیں, ان سے پوچھا حضرت اتنا بڑا سوال اور جواب بڑا مختصر تھا. تو امداد اللہ مہاجر مکی نے کہا ایک دم صحیح ہے, اور انہوں نے ایک اپنا تجربہ نوٹ کرایا. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کچھ چھوٹی چھوٹی کتابیں لکھی تھیں, فارسی میں بھی لکھی تھی اور اردو میں بھی لکھی تھی. تو ایک دن یہ دلی جا رہے تھے. کون؟ دلی میں ٹہل رہے تھے, بلکہ کہیں جا رہے تھے اپنے لوگوں کے ساتھ. تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب پر ڈسکس کر رہے تھے, بحث کر رہے تھے, کس شے سے کیا مطلب ہے, حضرت کیا کہنا چاہتے ہیں. تو امداد اللہ مہاجر مکی بائی چانس ادھر سے گزرے تو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ہوئے علمی مذاکرہ کر رہے ہیں. تو حضرت جا کر کے وہاں کھڑے ہو گئے, دیکھا تو حضرت کی کتاب پر بحث ہو رہی ہے. اب امداد اللہ مہاجر مکی اندر سے تو پھولے نہیں سمائے, یار میری کتاب اس لائق ہے کہ لوگ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد اس پر ڈسکس ہوتا ہے. تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ میں وہی ہوں جس کے بارے میں تم لوگ بات کر رہے, میں وہی ہوں. وہاں سے چلے گئے. تو وہاں تھانے رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جس وقت میری کتاب کو صرف بحث کر رہے تھے کہ کیا مانا ہے, مجھے اندر سے بہت خوشی ہوئی. جس نے پوری دنیا کی ہدایت جس کتاب میں رکھی ہے, جب آپ اس کتاب سے قریب ہوتے ہوں گے تو رب الجلال کتنا خوش ہوتا ہوگا. وہ کتاب کسی عبادت میں نہیں پڑھی جاتی سوائے نماز کے. نہیں سمجھے میری بات؟ روزے کے فرائض میں قرآن مجید کا پڑھنا نہیں ہے, حج کے فرائض میں قرآن مجید کا پڑھنا نہیں ہے, زکوٰۃ کے فرائض میں قرآن مجید. اگر قرآن مجید کا پڑھنا کسی عبادت میں ہے تو وہ صرف اور صرف نماز ہے. صرف اور صرف کیا ہے؟ اسی لیے منع کیا گیا, صراحتاً حدیث موجود ہے کہ رکوع اور سجدے میں قرآن کی تلاوت نہ کی جائے. منع ہے کہ نہیں حدیث ہے؟ ہم لوگ پڑھاتے ہیں, بتاتے نہیں آخر کیا وجہ ہے. بھائی قرآن تو بڑی اہم ہے, اس کو سجدے میں پڑھنا چاہیے, اس کو رکوع میں پڑھنا چاہیے. قرآن اتنا محترم ہے کہ اس کو قیام کی حالت میں پڑھنا چاہیے. قرآن اتنا محترم ہے کہ اس کو قیام کی حالت میں پڑھا جائے. قرآن مجید کو رکوع اور سجدے میں باقاعدہ حدیث ہے کہ آپ رکوع اور سجدے میں قرآن کریم کی تلاوت نہیں کریں گے. تو دوسری بنیادی وجہ کیا ہے؟ دوسری بنیادی وجہ یہ ہے کہ جو اللہ سے سب سے قریب کرنے والی چیز ہے جو کتاب, اس کتاب کی تلاوت اس میں کی جاتی ہے بندہ. اچھا, اور تلاوت میں کہتا کیا ہے؟ اللہ کو جو سب سے زیادہ پسندیدہ بات ہے کہ آپ بولے اللہ میں آپ کی پوجا کرتا ہوں, آپ کے علاوہ میں کسی کی پوجا نہیں کرتا ہوں. وہ سورہ فاتحہ
روز آنا پڑتا ہے، ہر نماز میں پڑھتا ہے، ہر رکعت میں پڑھتا ہے، اپنے رب سے وعدہ کرتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ میں اللہ تیری ہی عبادت کرتا ہوں۔ نماز چھوڑنے پہ جو ناراض ہے، معلوم کیوں ناراض ہے؟ ناراض پر بہت بڑے بڑے عذاب نماز پہ ذکر کیے گئے ہیں۔ نماز چھوڑنے پہ جو ناراض ہے وہ یہ ہے کہ اب چوتھی وجہ بتانے جا رہا ہوں، سارے احکامات، روزہ، زکات، سارے احکامات بذریعہ جبریل حبیب مصطفیٰ کو بتائے گئے، الا الصلاۃ، سوائے نماز کے۔ نماز اتنی اہمیت ہے کہ رب ذوالجلال نے معراج کرائی اور وہاں پر نماز کی فرضیت عطا فرمائی کہ ہمارے اور نماز کے درمیان میں جبریل واسطہ نہیں ہوں گے، یہ دنیا والوں کو بتانے کے لیے قیامت تک کہ اے مسلمانوں، نماز میرے نزدیک اتنی اہم ہے کہ میں نے جبریل کے واسطے کو اس میں سے ہٹایا ہے اور ڈائریکٹ اپنے حبیب مصطفیٰ کو معراج میں بلا کر کے بتایا کہ آپ کے اوپر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ اس لیے کہا گیا کہ نماز اللہ کا تحفہ ہے۔ کیا ہے؟ تحفہ ہے۔ میں یہ پڑھا رہا تھا، لیکچر دے رہا تھا وہاں دبئی میں، تو جب میں نے یہ ورڈ یوز کیا کہ چلا از اے گفٹ آف اللہ، تو لڑکے بیٹھے گفٹ، ایسا گفٹ دیا اللہ تعالیٰ نے، گلے لگ گیا یہ۔ بھائی گفٹ وہ ہوتا ہے کہ آدمی کو دیا جائے تو خوب خوش ہو اندر سے، کیا بہترین گفٹ ہے، کیا بہترین تحفہ ہے۔ لیکن یہ آپ کہہ رہے ہیں، یہ نہیں بولیے کہ آرڈر آف اللہ ہے، نماز پڑھنا ہے، ڈونٹ سے گفٹ آف اللہ۔ تو ہم نے کہا نہیں، گفٹ آف اللہ ہے، یہ گفٹ آف اللہ ہے، اللہ نے یہ تحفہ کہا ہے، تحفہ ہے۔ کیوں تحفہ ہے آپ کو یہ بتاتا ہوں۔ ہم لوگ کبھی کبھی خطرناک علاقے سے سفر کرتے ہیں گاؤں میں، تو اگر ہم سے خطرات میں سفر کرتے ہیں تو جو جس کے پاس ہوتا ہے، کوئی لکڑی رکھ لیا، کوئی چاقو رکھ لیا، سراج صاحب رہتے ریوالور رکھ لیا۔ اب ایک آدمی، رات کا سفر ہے، جنگل کا سفر ہے، مجھے آتا ہے مولانا صاحب یہ آپ گلاب کا پھول ہے، اس کا گلدستہ ہے، آپ کو میں گفٹ کرتا ہوں، راستہ بہت خطرناک ہے، یہ آپ لیتے جائیے۔ آپ بتائیے کیا کرے گا؟ میرے راستے کے لیے یہ گلاب بہت اچھی چیز ہے، گلدستہ بھی بہترین چیز ہے، لیکن یہ میرے لیے کیا کرے گا بابو؟ ایک آدمی آیا، کہا سر آپ بہت چلتے رہتے رات رات میں، یہ کہ اپنا ریوالور رکھ لیجئے اور راستے میں ہو سکتا ہے۔ ریوالور دیکھنے میں بہت بری چیز ہے، لیکن بہترین اس وقت گفٹ ہے کہ نہیں ہے؟ دیکھنے میں اچھی چیز نہیں، لیکن اس وقت بہترین گفٹ ہے، کیونکہ ہم کو جس راستے سے گزرنا ہے وہاں پر پھولوں کا گلدستہ کام نہیں آنا ہے، وہاں پر ریوالور کام آنی ہے۔ اب شیطان، غور سے سنیے گا، معلوم نہیں میں کتنا آپ کو سمجھا پاتا ہوں۔ اب جب شیطان نے یہ چیلنج کیا کہ اللہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ اس میزائل کے جواب میں اسکٹ میزائل دیا گیا۔ کیونکہ اس کو دشمنی کس چیز سے ہے؟ سجدے سے۔ اس کو دشمنی نماز سے، نماز ہی کے ذریعے اس کے اوپر وار کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہترین ریوالور ہے شیطان کو شوٹ کرنے کے لیے۔ اس بنیاد پر کہا جا رہا ہے کہ یہ گفٹ ہے، کیونکہ جس راستے سے آپ کو گزرنا ہے سب سے، اسی لیے کیا کہا گیا، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ انسان کو نماز برائی سے روکتی ہے۔ تو اگر نماز کی طرح پڑھ لی جائے تو برائی سے بندہ رک جائے گا۔ جو برائی سے بندہ مطلب کہ شیطان کا طریقہ چھوڑ دیا، تو شیطان سب، یہی وجہ ہے، پھر اپنی بات مدلل کر رہا ہوں، یہی وجہ ہے۔ آپ بتائیے پورے بھارت کے مسلمان، پورے دنیا کے مسلمان میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جو روزہ رکھ کے روزہ توڑ گئے جان بوجھ کر؟ خاص پرسنٹ بھی نہیں ہے، بچے توڑ دیتے ہیں، بچپن میں ادھر ادھر کر دیتے ہیں، مدرسے کے بچے چھوٹے چھوٹے رہتے ہیں، کر دیتے ہیں، وہ کرتے ہیں۔ لیکن یہ کہ مسلمان روزہ رکھ کر توڑے، شیطان روزے پر اتنا اٹیک نہیں کرتا۔ آپ دیکھیے، ایک وقت کی نماز قاعدے سے نہیں پڑھنے دیتا۔ سب سے زیادہ اس کا اٹیک کس کے اوپر ہے؟ نماز کے اوپر ہے، نہ روزے پر، نہ زکات پر، نہ حج پر، اس کو زیادہ نہیں ہے۔ لیکن نماز ایک رکعت 3 منٹ 2 منٹ 1 منٹ کی ہوتی ہے، اسے یہ خطرہ ہے کہ کہیں خدا نہ خواستہ اگر اس کی ایک رکعت قبول ہو گئی تو اپنا بیڑا غرق ہو جائے گا۔ تو نماز جب سب سے لیے اس کے لیے خطرناک ہے، اس لیے نماز کہا جا رہا ہے کہ شیطان سے جب بچنے کا وہ آلہ ہے، تو اس لیے نماز کو کہا گیا کہ نماز از اے گفٹ آف اللہ۔ نماز جو ہے وہ اللہ کا بہترین تحفہ ہے۔
آخری بات کہہ کر اپنی بات ختم کریں گے. نماز، یہ سب کا خلاصہ کر دے رہا ہوں، اور بھی باتیں کی جا سکتی. میں نے تو آپ کو اس لیے کر دیا کہ علماء بھی بیٹھے ہیں، سوچیں. جب ایسی باتیں کر دی جاتی ہے نا تو پھر جو ہے نا وہ جو چنگاری دبی رہتی ہے اس کے پر رات جب ہٹتی ہے تو پھر سوچنے کا کیا ہے مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو بہت سی چیزیں بھی سمجھ جاتی ہیں. یہ جو نماز ہے چونکہ اس میں توجہ اللہ، یہ ڈائریکٹ عبادتوں میں ڈائریکٹ عبادت ہے، عبادتوں میں یہ ڈائریکٹ عبادت ہے، اور ڈائریکٹ عبادت میں سب سے زیادہ توجہ اللہ والی عبادت ہے. کیونکہ جیسے روزہ آپ نے رکھ لیا، کوئی آپ کو نہیں ضرورت نہیں ہر وقت آپ یاد رکھیں میں روزے میں ہوں، میں روزے میں نہیں، تو ایک وقت دن کے لیے کھا لیا، ختم ہو گئی بات. 12 گھنٹہ چل رہا ہے، 14 گھنٹہ چل رہا ہے، روزے کی حالت میں آپ موجود ہیں، زکات نکال دیا آپ نے، ختم ہو گئی. حج کرنے اس میں آپ 1 سیکنڈ کی بھی توجہ ہٹے تو معاملہ ختم، اور اگر جان بوجھ کر آنا گیا تو نماز ہی نہیں ہوگی. خیال آنا الگ ہے، خیال لانا الگ ہے. نماز کے علاوہ کسی میں خیال نہیں آتا، سب سے زیادہ خیال اسی میں آتا ہے. اور جب خیال آتا ہے، بہت لوگ دنیا کے لوگوں کو کمپلینٹ ہے نماز کے خیال کے بارے میں. 1 منٹ اس پر بات کر دیتے ہیں. سب آدمی چکا ہے، وہ سمجھتے ہیں مولانا فراز صاحب کو ایک دم خیال نہیں آتا. مجھے تم سے زیادہ آتا ہے. جو زیادہ بزی ہوتا ہے اس کو اور زیادہ آتا ہے. اب آپ کے پاس 2 دکان ہے تو 2 دکان کا آئے گا، کسی کے پاس 1 بیوی تو 1 بیوی کا آئے گا، کسی کے پاس 3 بیوی زیادہ ستا رہی تو زیادہ آئے گا. تو خیال تو جتنا آپ بزی ہوں گے جس چکر میں خیالات زیادہ آتے جائیں گے. تو خیال کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ یہ آپ چھوڑ دیں، حضرت ثانی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ چھوڑ دیں کہ خیال نہ آوے تو میں بزرگ ہوں. لمٹ یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ اس نے چیلنج کیا ہے اور اللہ نے اس کے چیلنج کو قبول کیا. ایسا نہیں کہا ہے کہ بھائی ماں تم کچھ نہیں کر سکتے، جاؤ کرنا. کبھی کیا کرو بھائی، جو چاہے کرو، لیکن یاد رکھنا ہمارے دربار میں آ کر بول دیں گے اللہ غلطی ہو گئی، میں ایک بٹن دباؤں گا پوری فائل ڈیلیٹ. یہ بھی یاد رکھو، تم پوری زندگی برباد کرو اپنی، ایک بٹن ایک مرتبہ آ کر اللہ کے دربار میں بندہ بولا اللہ غلطی ہو گئی معاف کر دیجیے، اللہ بولتا ہے ایک مرتبہ بھی بولے گا نا اور دل سے بولے گا میں ایک بٹن دباؤں گا پوری فائل صاف. تم پوری زندگی محنت کرو گے، ہم مائکرو سیکنڈ میں کیا کریں گے، اپنے بندے کو معاف کر دیں گے. یہ جو خیال آتا ہے یہ سب کو آتا ہے، پہلے نوٹ کر لیں. خیال آنا الگ ہے، لانا الگ ہے. ہوتا کیا ہے کہ خیال آیا، مثال کے طور پر آپ کو جیسے گھر بنا رہے ہیں تو ٹائلز لگائیں گے، فرنیچر بنائیں گے، سب بناتے رہتے ہیں، پوری ترتیب ہوتی رہتی ہے، امام صاحب اپنا رکوع سجدہ کرتے رہتے ہیں، ہم بھی رکوع سجدہ کرتے رہتے ہیں، ٹائلز اور سب کچھ ہم خود کرتے رہتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے شیطان، تو وہ تو آتا ہے بنیاد ڈلوا دیتا ہے، فاؤنڈیشن ڈلانے کا چلا جاتا ہے، فنیشنگ وغیرہ تو آپ کرتے رہتے ہیں. وہ کیوں بیوقوف تھوڑے ہے، شیطان سوچتا ہے اپنا ٹائم کو برباد کرو، وہ ٹائم دوسرے کے لیے لگاؤ یار، اس کو تو میں نے لگا دیا نا، یہ تو میں چل رہا ہے آٹو سسٹم پہ، آپ کو فٹ کر دیا، آپ آٹو سسٹم پر چل رہے ہیں. مولانا امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک صاحب نے سوال کیا، تو ایک دوسرا سوال ابھی اس کو پہلے پورا کر لیتے ہیں، زیادہ ٹائم تو نہیں ہو رہا ہے، ابھی 32 منٹ ہوا ہے، 1-2 منٹ. یہ جو خیالات آتے رہتے ہیں، بار بار آتے رہتے ہیں. میں آپ کے گھر جاؤں، بیٹھے چائے پی رہے ہیں، اتنے دیر میں ایک بچہ آیا گھر سے، ابا میں آپ کو چھوڑ کے چلا گیا بچوں کو پیشاب کرانے. اب آپ مہمان ہیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد ہے، اچھا ہاں یار کیا بات کر رہے تھے بنیاد صاحب، بات شروع کی. پھر آیا، ابا پینسل بنا دو. اچھا اب ابا تم سے بات چھوڑ کر پینسل بنانے لگے. پھر چلو بات ختم. اچھا بھائی کیا بات کر رہے تھے. پھر تھوڑی دیر بعد آیا، آپا نے مارا ہے. چلو بھائی آپا کو مسئلہ حل کر. ایسے ہم مستقل منیار صاحب کو چھوڑتے رہے اور جاتے رہے. منیار صاحب کیا فیصلہ کریں گے کہ اس کو مہمان کی قدر نہیں ہے، اس کو مہمان کی قدر. لیکن بچے کو نہیں سمجھایا جا سکتا ہے کہ جب مولانا صاحب کسی سے بات کرتے رہے تو بیٹا یہ 2 3 5 نہیں کرو، یہ بچے کو نہیں سمجھا سکتے، وہ بچہ ہے. تو شیطان کو آپ یہ سوچیں کہ وہ نہیں آئے گا، ایسا نہیں ہوگا، وہ تو آنا ہے. اب اس کا ایک دوسرا حل تھا مسئلے کا. وہ بچہ میرے پاس آیا، ابا پیشاب. میں نے کہا بیٹا جاؤ اپنی امی سے. ارے ہاں کیا بات کر رہے تھے. ہم نے اس کو پاس کیا اور پھر توجہ ہو گئی. پھر تھوڑی دیر بعد آیا، ابا پینسل بنا. ارے جا بیٹھے بنا. ہاں کو نے سب چیز کیا بات کر رہے تھے. ہم بار بار ایک آدمی کو جس کو مہمان سمجھ رکھا ہے، ہم ان سے بار بار توجہ ہو رہے ہیں اور اس کو کیا کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں. تو یہ کبھی بھی ہماری ناقدری نہیں کرے گا.
یہ بندہ جان رہا ہے کہ بچے کو سمجھایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن وہ بچہ ہے. لیکن ان کی دیکھیے مولانا صاحب کی کہ بچے کی طرف پلٹ کر نہیں گئے، ہم سے مستقل. ایسے ہی رب ذوالجلال ہم جب اس کی طرف توجہ کرتے نماز میں خیال آیا، ہم جانے کے بجائے ٹائلز خریدنے کے بجائے کہتے نہیں میں تو نماز پڑھ رہا ہوں، پھر آپ نماز میں آ گئے. پھر اتنے کا نہیں وہ کیا کہتے ہیں فرنیچر وہاں بھی نہیں ابھی نماز پڑھ رہے ہیں. آپ بار بار جب اللہ کی طرف پلٹ کر آ رہے ہیں تو اللہ بہت خوش ہوتا ہے کہ یہ میری طرف پلٹنا چاہتا ہے. ہم ہی نے تو اس کو بدماش کو پاور دیا ہے نا کہ تو ان کو بہکا سکتا ہے، لہٰذا وہ اپنا کام کر رہا ہے، لیکن میرا بندہ اپنا کام کر رہا ہے، تو اپنا کام کر رہا ہے، میں اپنا کام کر رہا ہوں. ایسے 1000 مرتبہ بھی ہو تو ایسی نماز 1000 گنا بہتر ہے. آپ یہ چکر چھوڑ دیں کہ وہ محترم نہیں آئیں گے، وہ محترم کی جاب ہی وہی ہے. ہر آدمی دنیا میں اپنا جاب کر رہا، آپ اپنی جاب کریں. لہٰذا یہ بھول جائیں کہ صاحب ہم جو ہے نا وہ خیال نہیں آوے تو بڑے مولوی ہیں. خیال سب کو آتا ہے، بڑے کو زیادہ آتا ہے، چھوٹے کو چھوٹا آتا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم سلسلے وار درس قرآن کر رہے ہیں اور آج اس کا درس نمبر 215 ہے. ہم بات کر رہے ہیں آیت نمبر 239 سورہ بقرہ کی. بات جو ہے کل اس بات پر ہوئی تھی کہ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، کہ خبردار ہو سب نمازوں سے، یا حفاظت کرو تمام نمازوں کی اور خاص کر بیچ والی نماز. وقوموا للہ قانتین، اور کھڑے رہو اللہ کے آگے ادب سے. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. پھر جس وقت تم امن پاؤ، پھر اگر تم کو ڈر ہو کسی چیز کا تو پیادہ ہو یا سوار ہو، پھر بھی اس نماز کو قائم رکھو. پھر جس وقت تم امن پاؤ تو یاد کرو اللہ کو، جس طرح کی تم کو سکھایا ہے، جس کو تم نہ جانتے تھے. کل نماز کے بارے میں جو اللہ نے توفیق دی میں نے آپ سے بات کی. نماز کے سلسلے میں یہاں جو دوسری بات کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جا رہی ہے کہ نماز کی حفاظت کرے. یہ کہنے کے بجائے کہ نماز قائم کرے یا نماز پڑھے. نماز پڑھنے کا تو لفظ بہت کم ہی آیا ہے، بلکہ شاید قرآن کریم میں 2-4 جگہ انفرادی طور پر آیا ہے، ورنہ یہی آیا ہے کہ نماز قائم کرے. بہرحال وہ اس وقت ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن یہاں پر جو آیا ہے اور اس کے علاوہ بھی سورہ معارج وغیرہ میں وعباد الرحمان وہاں پر بھی جو آیا ہے وہاں پر حفاظت کا لفظ آیا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو. تو کہنا یہ کہتا ہے رب ذوالجلال کہ حالات اور نماز سے سمجھوتا نہیں ہو کہ حالات خراب ہیں لہذا نماز نہ پڑھا جائے. ہوتا یہ ہے ابھی ہمارے طالب علم ذرا سے بیمار ہوتے ہیں، تھوڑا سے، سب سے پہلے جو ان کی گھاس گرتی ہے وہ نماز کی گرتی ہے. مطلب کیا کریں گے؟ نماز نہیں پڑھیں گے، طبیعت خراب ہے. حالانکہ انہی کو اثر کے بعد اگر آپ بول دیے کہ میدان جانا ہے تو کوئی طبیعت نہیں خراب ہوتی ہے. یہ عالمی سطح کی بات کر رہا ہوں، مولانا بھی شامل ہوتے ہیں کہ ذرا بھی طبیعت خراب ہوگی تو سب سے پہلے جس چیز سے ایکسکیوز کیا جائے گا وہ کون سی چیز ہوگی؟ نماز ہوگی. حالانکہ یہ لفظ کیا بتا رہا ہے کہ نماز سے کوئی بھی سمجھوتا نہیں ہونا چاہیے. اسی کا ایک حصہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر جنگ کی حالت میں بھی ہے تو بھی جس حال میں ہے نماز پڑھ لیجیے. جس حال میں بھی ہے. اب لوگ کتنا ایکسکیوز کرتے ہیں، ٹرین میں ہے مولانا صاحب جگہ نہیں ملتی ہے اور بیٹھنے کی جگہ نہیں ملتی ہے. آپ وہاں بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں؟ اتنی ہی بیٹھنے کی جگہ میں نماز ہو جائے گی، جتنے میں آپ بیٹھے ہیں اتنے میں نماز ہو جائے گی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ طے کر لیں، ہم طے کر لیں کہ نماز پڑھنی ہے تو ہر طریقے کی سہولتیں پروردگار عالم مہیا فرما دیتا ہے. قرآن حدیث ہے نا کہ بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرتا ہے انا ظن عبدی بھی،
کہ میں اپنے بندوں کو اب اس کے گمان کے مطابق بہیو کرتا ہوں، برتاؤ کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نماز پڑھنے کے لیے سارے مسائل کر دے گا، سارے مسائل کر دے گا، اور آپ پہلے سے ایکسکیوز لیے بیٹھے ہیں، تو پھر ایکسکیوز بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے۔ تو حافظوں کا جو لفظ استعمال کیا گیا، اس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ نماز سے کوئی سمجھوتا حالات کی بنیاد پر نہیں ہوگا۔ اچھا، نماز جنگ کی حالت میں حدیث میں مختلف صلاۃ الخوف کے لحاظ سے پورے باب باندھے ہوئے ہیں کہ اگر حالات ایسے ہیں کہ سامنے فوج ہے، ادھر بھی فوج ہے ادھر بھی فوج ہے، تو الگ الگ انداز سے نماز پڑھنے کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اس میں سب سے آسان طریقہ یہ بتایا گیا ہے کہ اگر فیس ٹو فیس جنگ ہو رہی ہے اور سامنے سے خطرہ ہے تو مسلم آرمی کو دو حصے میں تقسیم کر دیا جائے، ایک حصہ فیس کرے، دوسرا حصہ نماز پڑھ لے، اور چونکہ دو ہی رکعت عموماً پڑھنا ہوگا، صلاۃ الخوف کی بنیاد پہ نہیں، چونکہ عموماً سفر ہوتا ہے، آگے ہوتے ہیں، وہ جو لوگ پڑھ چکے وہ آ کر کے پھر مورچہ سنبھال لیں اور دوسرے لوگ جا کر کے پڑھ لیں۔ اس کے علاوہ بھی کئی طریقے بتائے گئے ہیں، لیکن یہ طریقہ کہیں نہیں بتایا گیا ہے کہ جنگ ہو رہی ہے لہذا نماز چھوڑیں، یہ طریقہ نہیں بتایا گیا۔ جنگ ہو رہی ہے، جنگ میں جو ہے نا وہ غزل نہیں سنائی جاتی ہے، جنگ میں تلواریں چلتی ہے چھپ چھپ، ایسے حالات میں بھی نماز کو چھوڑنے کی بات کوئی بھی حدیث میں نہیں بیان کی گئی۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ رب ذوالجلال مالک کل کی نگاہ میں نماز کتنی امپورٹنٹ ہے، کتنی اہم ہے، اس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ نماز کی ہر حال میں حفاظت کی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا تو اپنا فارمولہ یہ تھا کہ اگر ایک آدمی کوئی جاب پر آتا تھا، تو جیسے کوئی بھی جاب ہے، تو اس کے لیے وہ پہلی بات جو پوچھتے تھے کہ بتاؤ کہ نماز کی پوزیشن کیا ہے۔ کہتے تھے کہ اگر نماز کا بندہ صحیح ہے تو اس کے مطلب کیا ہے، پھر ساری چیزوں کو بعد میں چیک کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو بات آپ سے کہی جاتی ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، اور پھر بعض حدیثوں میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں آتا ہے کہ سوال ہوگا، عبادت کی فائل میں سب سے پہلے نماز کھلے گی۔ جو اگر کبھی ایسے آپس میں ہوتا ہے نا، کبھی ایک عالم بول دیتا ہے، اب آپ دوسرے سے سنا رہتا ہے کہ نماز کے بارے میں، تو الگ الگ ڈپارٹمنٹ کی الگ الگ فائلیں ہیں۔ عبادت کی جو فائل کھلے گی سب سے پہلے کیا ہے، وہ نماز کے بارے میں ہے۔ نماز کا اگر معاملہ صحیح ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے، باقیہ باتیں دیکھی جاتی ہیں۔ ہمارے تایا مولانا ارشاد احمد علیہ رحمہ بڑے والد صاحب، آپ 70 خون کیے رہیں، لیکن اگر نماز ان کے نزدیک صحیح ہے تو پھر وہ سب کچھ برداشت کرتے ہیں۔ اور اگر نماز میں قاری طیب علیہ رحمہ جیسا آدمی عالمی سطح کا آدمی تھا، قاری طیب علیہ رحمہ کہتے تھے کہ عالمی سطح پر اس وقت مولانا ارشاد سے زیادہ کوئی نماز کا پابند نہیں تھا۔ آپ سوچ نہیں سکتے کہ وہ نماز کے لیے کیا کیا کرتے تھے اور کیا کیا پاپڑ بیلتے تھے۔ ہماری پھوپھی جان سنگاپور میں رہتی ہیں، بہت انہوں نے کہا، اور تینوں بھائی کی اکیلی بہن تھی، اور ایک زمانے سے سنگاپور میں رہی ہیں، تو انہوں نے بہت کہا کہ بھیا آپ ایک مرتبہ یہاں آئیے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ بتاؤ تمہارے گھر سے مسجد کتنی دور ہے۔ مطلب یہ نہیں تھا کہ ویزا کیسے بھیجو گی، کرایہ کہاں سے آئے گا، یہ سب بات کے بعد سوال ہے، پہلے یہ بتاؤ کہ مسجد کتنی دور ہے۔ میں کہا مسجد تو تھوڑا دور ہے، کہا یا تو گھر مسجد کی طرف ہو جائے اور یا مسجد گھر کے پاس ہو جائے، یہ دو جب تک نہیں ہوگا تب تک میں نہیں آؤں گا۔ اور نتیجہ یہ نکلا کہ پوری زندگی وہ نہیں گئے۔ دارالعلوم کا جب سالہ ہوا 1980 میں، میں اس وقت گریجویشن میں تھا، قاری صاحب قاری طیب علیہ رحمہ، ان کا نام تھا تقریر میں، کیونکہ بہت آئے کے مبلغ تھے اور مقرر بھی تھے، تو 3 دن کا جلسہ تھا، 2.5 دن کا۔ مولانا شاہ صاحب جلسے میں گئے تھے، تقریر میں نام بھی تھا، پوری دنیا آئی ہوئی تھی، ایک ہی وجہ تھی، اور باقاعدہ قاری صاحب سے انہوں نے بات کی کہ پہلی صف میں کی گارنٹی ہوگی تو میں آؤں گا۔ نماز میں پہلی صف میں اگر آپ مجھے کھڑا کر سکیں تو میں آؤں گا،
ورنہ نماز کی پہلی سب کی فضیلت سے زیادہ اجتماع میں جانے کی کوئی فضیلت نہیں ہے. جس اجتماع میں لوگ اسٹیج کو چھونا سمجھتے تھے کہ میرا بڑا فخر ہے، اس پہ ان کا نام تھا. 3 دن رہے اور آخر میں نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے اور بھائی صاحب کو بھیجا انہوں نے کہ جاؤ وہاں جو سند بٹ رہی ہے جو پگڑی جو لے کر کے آ جاؤ. میں جاؤں گا نہیں. تو اس حد تک کیا تھا کہ نماز کی پابندی تھی. اور کوئی بھی آدمی میں جیسے آپ بولے کہ بھائی ہماری روزی کی تنگی ہے تو ایسا نماز پڑھتے ہو، نماز پڑھو. کوئی بولے ہم کو اولاد نہیں ہے. مطلب سارے کے نسخے ایک ہی تھے. کیا کہ آپ کے اندر نماز کی کتنی پابندی ہے. اور وہ ہر چیز پر یہ کہتے تھے کہ سارے مسئلے کا حل جو ہے نماز ہے. زیادہ نماز کو آپ بھی اور جو ہمارے سامعین ہیں سننے والے ہیں ان کو بھی چاہیے کہ نماز کی سخت پابندی کا عہد کر لیں. حالات سے کوئی سمجھوتا نہیں. جنگ سے زیادہ حالات ہمارے کبھی نہیں خراب ہوتے کہ ہم بیمار ہوتے ہیں جو کچھ بھی ہوتے ہیں. جنگ سے زیادہ تو حالات نہیں خراب ہوتے. یہاں پر جنگ میں بات کہی جا رہی ہے صحیح کہ تم فرجالن اور رکبانا، چاہے پیادہ ہو اور چاہے سوار ہو اسی حال میں جنگ کر لو، مطلب نماز پڑھ لو. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کشتی ڈوبتی رہے، ڈوبنے لگے، ہچکولے لینے لگے اور یہ اندازہ ہو جائے کہ اب ڈوب جائے گی اور آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو انہوں نے کہا اسی وقت ڈوبتے وقت نیت کر لو اور نیت کر کے نماز شروع کر دو، بھلے ڈوب جاؤ، بھلے ڈوب جاؤ، تاکہ عذر ثابت ہو جائے کہ رب ذوالجلال ہم نے نیت نماز کی باندھی تھی، اس کے بعد ہماری زندگی نہیں رہی. کم سے کم اس نماز کے آپ تاریخ نہ لکھے جائے. یہ کیفیت مسلمانوں کی جب نماز کی تھی، جب صحابہ کی تھی، تو جہاں جاتے تھے وہاں جھنڈا گڑ جاتا تھا. اور جب یہ کیفیت ہماری ختم ہوئی تو جھنڈے گڑے جو تھے وہ اکھڑ گئے. تو میری بات زیادہ اس کو چھوٹی چیز نہیں جانے، یہ ایک بہت بڑی چیز ہے. میں تبلیغی جماعت کے بارے میں کہوں گا کہ اس نے بہت حد تک اس بات کی کوشش کی کہ نماز کی اہمیت کو اجاگر کیا جائے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان پریشان ہو کر کے سیاسی پارٹیاں بھی بنا رہا ہے اور بہت اونچی اونچی باتیں بھی کر رہا ہے، ان سب کے اندر جو بنیادی کمزوری موجود ہے، جو کامیاب نہیں ہو رہے، وہ نماز ہے. بنیادی کمزوری حقیقت یہ ہے. بہت اونچے اونچے ہمارے دعوے ہیں ہندوستان کے مسلمانوں کو ہم کو آزاد کرا دینا، سب کچھ کر رہے ہیں اور بڑی تقریریں کر رہے ہیں، جان جوخم میں ڈال رہے ہیں. انہی کے دروازے پہ صبح چلے جائیے. فجر کی نماز وہ صاحب نے نہیں پڑھی ہے جنہوں نے مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے کا ٹھیکہ لے رکھا ہے. حل نہیں ہوں گے، حل نہیں ہوں گے. نظریات اونچے رکھ لیں اور طریقہ اختیار کر لیں تبلیغی جماعت کے نماز کے بارے میں، مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ بھی بات آپ کو معلوم ہے میں کسی کی جھوٹی تعریف نہیں کرتا ہوں اور نہ کسی کا لحاظ کرتا ہوں. یہ میں سب بڑے بڑے لوگوں کو دیکھتا ہوں، بڑے بڑے پروگراموں کو اٹینڈ کرتا ہوں. ایک جگہ میں گلبرگہ گیا، آپ کو یقین نہیں ہوگا، مسلمانوں کے مسائل اور ان کے حل پر ہندوستانی لیول کے لوگ آئے ہوئے تھے. میں بھی ایک چھوٹا سا طالب علم تھا، میں بھی شریک تھا. علی گڑھ سے لوگ آئے ہوئے تھے، دلی سے آئے ہوئے تھے. بہت بڑا پروگرام تھا. 7 آدمی ہم لوگ ایک جگہ رکے ہوئے تھے، یعنی ایک جگہ پر ایک بڑے صاحب کا گھر تھا، اس پہ 7 آدمی 6 کے 6 فجر میں کی نماز نہیں پڑھے ہیں اور آئے ہیں کیا کرنے؟ مسلمانوں کے مسائل کو حل کرنے آئے ہوئے ہیں. یہ ساری کی ساری کاروائیاں ہیں، فارمیلٹیز ہیں. کبھی مسئلہ نہیں حل ہوگا، کبھی نہیں ہوگا. جب جنگ کی حالت میں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کے امت تک کے کسی فرد کو مستثنا رب ذوالجلال نے نہیں کیا ہے، لہذا مسئلے کا حل حبیب اگر تھوڑا سے بھی لوز پوائنٹ دیا جاتا تو کس کو دیا جاتا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا، ان کے صحابہ کو دیا جاتا کہ حالات ایسے. لہذا خاص کر اگر مسلمانوں کے مسائل سے دلچسپی ہے، آپ سیاسی جماعت سے ہیں، آپ دوسری جماعتوں میں ہیں، کوشش یہ کریں کہ کم سے کم ان لوگوں کو نمازیں ضرور پڑھاویں جو عہدیداران ہیں. لیکن ایسا اگر نہیں ہوگا تو یہ صرف دعویٰ ہے، کچھ بھی نہیں ہونا ہے. ایک چھوٹے سے طالب علم کی حیثیت سے نوٹ کر لیں اور ایسے ہی ہم کو زندگی بھر پریشان رہیں. باتیں سمجھ میں رہی ہے. طالب علموں سے بھی کہہ رہا ہوں، علماء سے بھی کہہ رہا ہوں، عوام سے بھی کہہ رہا ہوں اور سب سے پہلے اپنی ذات سے کہہ رہا ہوں.
اور جب تک ہم خود اتنے اسٹرانگ نہیں ہوں گے تب تک ہم بات بھی نہیں کر سکتے، آپ کو بتائیں. لہذا نماز کے بارے میں چاہے حالات جیسے ہوں نماز نہیں چھوڑیے. فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ کہہ رہا ہے کہ جب حالات ٹھیک ہو جائیں تو اللہ کو یاد کرو. کیا کرو؟ اللہ کو یاد کرو. ذکر اللہ، جب آپ کی سمجھ سے ذکر اللہ تو ہوتی ہے کہ بندہ تسبیح لے لے. سب سے بڑا ذکر جو ہے نا وہ نماز ہے. اقیم الصلاۃ لذکری، نماز قائم کرو میری یاد کے لیے. تو پتہ چلا کہ آپ جس حالت میں بھی ذکر کرتے ہیں اس میں سب سے بہترین ذکر کیا ہوتا ہے؟ نماز. کیوں؟ نماز ہی ایک ایسا ذکر ہے جس میں کلام اللہ پڑھا جاتا ہے. نماز ہی ایک ایسا ذکر ہے جس میں کلام اللہ پڑھا جاتا ہے. لہذا نماز کو سراپا ذکر کہا گیا ہے. سراپا ذکر کہا گیا ہے. جو ذکر آپ الگ سے پڑھتے ہیں جیسے تسبیحات ہیں ان میں سب سے افضل ذکر کون سا ذکر ہے؟ لا الہ الا اللہ. لیکن جو عبادت کے طور پر ہے اسے پوری عبادت کا نچوڑ جو ہے نا وہ نماز سب سے بڑا ذکر ہے. رب ذوالجلال فرما رہا ہے فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ، کہ جب تم امن میں آ جاؤ تو اللہ کو یاد کرو. کیسے یاد کرو؟ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، ایسے یاد کرو جیسے تم کو سکھلایا ہے. اب یہ بڑا ملین ڈالر سوال ہے یہاں پر کہ نماز کے بارے میں تو سکھلایا ہی نہیں ہے پورے قرآن میں. نہیں سمجھے بڑی بات. نماز پڑھنے کا طریقہ قرآن کریم میں ذکر ہی نہیں ہے کہیں. کہہ رہا ہے ویسے پڑھو جیسے کہ میں نے تم کو نماز پڑھنے کا طریقہ بتلایا ہے. اشارہ کر رہا ہے کہ ہمارے نبی نے جو بتایا ہے وہی حقیقت میں قرآن کی تشریح ہے. یہ ضروری نہیں کہ قرآن میں جب نازل ہو تو وہی طریقہ ہے. ہمارے نبی کا جو بتایا ہوا طریقہ وہ بھی قرآن کے طریقے سے، اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف جو ہے قرآن کی تشریح ہے. ورنہ پورے قرآن میں کہیں لکھا نہیں ہے. یہ بات آپ کو بارہا بتا چکا ہوں کہ پورے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہے نماز کیسے پڑھی جائے، رکوع سجدہ جو کچھ بھی علم بھی چوڑی بات ہے. ایک جملے میں ہے کہ نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں ہے. حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو اجاگر کرنا چاہ رہا ہے رب ذوالجلال کہ جبریل کو بھیجا گیا، جبریل امین کو، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاؤ اور 2 دن نماز پڑھاؤ کہ ایسے نماز پڑھی جائے گی. بقیہ کسی عبادت کے لیے ٹریننگ نہیں دی گئی. حج کیسے کیا جائے گا؟ حج بھی ایک ٹپیکل ایکٹ ہے، مشکل کام ہے، لیکن حج کرنے کا طریقہ نہیں بتایا گیا کہ حج کیسے کیا جائے گا. جبریل طریقہ اللہ کے رسول نے اللہ کے رسول کو بتایا، لیکن جبریل آ کر ٹریننگ نہیں دیے کہ یہاں ایسے ہوگا یہاں ایسے ہوگا. لیکن نماز کے لیے صراحتاً حدیث ہے، صحیحہ کی حدیثیں ہیں کہ 2 دن جبریل امین آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 دن آپ نے نماز بتائی کہ نماز. یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ جبریل حضور کے امام ہو گئے، یہ مطلب نہیں. ہمارے نبی یہی جبریل ہے کہ جب معراج کا واقعہ ہوتا ہے کہتے میرا ویزا ختم ہو گیا، آگے میں نہیں جا سکتا. لہذا اس سے آپ فوراً وہ کراس مانا نہیں نکال دیے کہ وہ یہ سکھلانے کے لیے آئے تھے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا باقاعدہ. آپ اندازہ کریں وہ جو بتایا جا رہا ہے کما علمکم، جیسا کہ آپ کو سکھایا گیا ہے ویسی اب پھر نماز پڑھنا شروع کر دو. مطلب کیا ہے؟ حالات ٹھیک ہو گئے ہیں، اب حالات ٹھیک ہونے پہ جیسے نماز پڑھنی چاہیے ویسے نماز پڑھ لیجیے. ہم نے تم کو اس بات کو سکھلایا ہے، لیکن وہ سکھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھلانا ہے. تو اس طرف بھی اشارہ ہے کہ ہمارے حبیب کا طریقہ ہی طریقہ ہے. ہزاروں مرتبہ یہ آپ کو بولتا رہتا ہوں بات کہ دنیا میں اب جنت جانے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں، صرف ایک راستہ ہے، بقیہ کوئی راستہ نہیں ہے. وہ وایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جاتا ہے. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپروول نہیں ہے، آپ بہت اسمارٹ ہیں، بہت اچھے ہیں، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں، سمجھے نہیں، اس کے باوجود بھی کچھ بھی نہیں. ہاں اگر وہ طریقہ حبیب مصطفیٰ سے تک میل کھاتا ہے تو واہ واہ کیا بات ہے. تھانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب آپ نماز پڑھتے ہیں، غور سے سنیے گا، جب آپ نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں نہیں رہتے، نماز میں نہیں رہتے. ہم کو معلوم ہے نماز میں نہیں رہتے. جس کے سامنے پڑھتے ہیں وہ علیم بذات الصدور ہے، وہ تو جان رہا ہے نماز میں ہی نہیں ہے، ادھر ادھر جا رہا ہے، بازار جا رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے.
اللہ تعالیٰ کو چاہیے تھا کہ جب تک تو 4 رکعت نماز میں ٹوٹل میرے سامنے نہیں رہے گا تب تک تیری نماز رد ہے، دوبارہ نماز پڑھ. اگر یہ کہیں خدا نہ خواستہ بات ہو جاتی تو ہم ایک ہی نماز پوری زندگی پڑھتے رہتے، وہ بھی پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اسی کو دہراتے رہتے، اسی کو ریپیٹ کرتے رہتے. لیکن پروردگار عالم جو دلوں کے بھیدوں کو جاننے والا علیم بذات الصدور ہے، ایک ایک لمحے کی ریکارڈنگ جس کے پاس موجود ہے، وہ آپ کی نماز کو کہتا ہے کہ آپ نے جو نماز پڑھی میں نے مان لی کہ تو نے نماز ادا کر دی، سب کچھ جاننے کے باوجود. وجہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وجہ صرف ایک ہے کہ تم نے علمکم جیسے تھا، جیسے سکھایا گیا تھا ویسے تم نے نماز پڑھی ہے. تمہاری یہ نماز کا ایکشن اب دا صلاح ٹیلی کر دیا ہمارے حبیب نے، لہذا ٹک مار دیا گیا، ورنہ تم نے نماز پڑھی نہیں. ایک آدمی رکوع کرتا ہے، کیسے کرتا ہے رکوع؟ جو حبیب نے بتایا ہے ویسا رکوع کرتا ہے. کیفیت نہیں پکڑ پا رہا ہے، غور سے نوٹ کریں، کیفیت صلاۃ نہیں پکڑ پا رہا ہے، ایکشن آف صلاح پر جو ہے فدا ہے. پوری کوشش کر رہا ہے رکوع ویسے کرنا ہے جیسے حبیب مصطفیٰ نے کیا ہے، سجدہ ویسے کرنا ہے جیسے حبیب مصطفیٰ نے کیا. جو کام تمہارے بس میں تھا تم نے کر لیا نا، اللہ نے کہا تم مار دیتا. کوئی دوسرا آدمی، اس لیے حضور کیا فرماتے ہیں، سلو کما رأیتمونی اصلی. غور سے سنیے گا اس حدیث کو، بخاری کی روایت ہے. سلو کما رأیتمونی اصلی. کیفیت صلاۃ کا مطالبہ نہیں کیا جا رہا ہے، ظاہر صلاۃ کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. کیفیت صلاۃ کا مطالبہ کیا ہی نہیں جا سکتا. کہاں نبی کی نماز، کہاں ہماری نماز، کوئی نہیں. لیکن جو چیز ہمارے بس میں تھا اس کا مطالبہ کیا جا رہا ہے، ویسی نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں. کیفیت کا نہیں مطالبہ ہے. جو اسے رائے تمونی کا لفظ ہے کہ جیسا تم مجھے دیکھ رہے ہو، تم نے مجھے دیکھا میں نے رکوع ایسا کیا، آپ ایسا رکوع کریے. تم نے سجدہ دیکھا میں نے ایسے کیا، آپ ایسے سجدہ کر لیجیے. تو وہ کیفیت آپ اختیار کر لیں گے. پروردگار عالم کیا کر دے گا کہ کما علمکم میں آپ داخل ہو گئے، لہذا آپ کی نماز کو مان لیا گیا. یہ حبیب مصطفیٰ کی شان کو بلند کیا گیا کہ ہمارے نگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم جس کی امتی ہو، آپ اندازہ کریں اس کی ویلو رب ذوالجلال کی نگاہ میں اتنی ہے، تو پھر ہم کو کیا ہے. اسی بنیاد پر اب مطالبہ کیا گیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا. میں نے اس کا ایک مرتبہ بتایا تھا آپ کو نا کہ ایک صاحب نے سوال کیا، مولانا یہ کیا بات ہے کہ اللہ کے رسول کہے مجھ سے محبت کرو. ایک آدمی کے اندر اگر اچھی صفتیں ہیں تو خود بخود لوگ اس کو ٹوٹ کر چاہیں گے. یہ مطالبہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، لوگوں مجھ سے محبت کرو ورنہ تم مومن نہیں رہو گے. بھائی گلاب ہے، گلاب آپ کو آ کر تبلیغ تھوڑے کرتا ہے کہ میں بہت خوبصورت ہوں، میری بڑی اچھی خوشبو ہے، آپ آئیے مجھے سونگھیے. بھائی گلاب کی شان ہے کہ اپنے آپ لوگ اس کی طرف کیا ہوتے ہیں، اٹریکٹو ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ اگر یہ ہم سے محبت کرے گا تو اس کا بیڑا رب ذوالجلال پاک کر دے گا. ان کی پوری زندگی کا مقصد یہ ہے کہ بندوں کا بیڑا پار ہو جائے. اس بنیاد پر مطالبہ کیا جا رہا ہے. اب چونکہ وہ یہ نماز کا جو ایکشن آف صلاح ہے اس کا بھی مطالبہ کیا گیا، پھر اندر کی ایمانی کیفیت کا بھی مطالبہ کیا گیا. اب آپ جتنا ان دونوں میں جڑ جائیں گے اتنا رب ذوالجلال کی قربت نصیب ہو جائے گی. ٹھیک ہے. پھر کہہ رہا ہے معلوم تکونوا تعلمون، کہ وہ چیزیں تم کو سکھلائی ویسے نماز پڑھو، اس کے پہلے تم جانتے نہیں تھے. کیا نہیں جانتے تھے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بات کہی جا رہی ہے، ہم سے بھی بات کہی جا رہی ہے. اگر ہم نبی کے امتی میں نہ پیدا ہوئے ہوتے، آپ اندازہ کریں کیا کیفیت ہوتی. ہم کبھی سورج کے پجاری ہوتے، کبھی درختوں کے پجاری ہوتے، کبھی پتھروں کے پجاری ہوتے، کیونکہ ہم تو اٹکل پچھو مارتے رہتے ہیں، گس مارتے رہتے، اس سے اللہ خوش ہوتا ہے کہ اس سے اللہ خوش ہوتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا کہ ہم پتہ ہی نہیں پاتے کہ ہمارا رب کس چیز سے ہم سے خوش ہوتا ہے، اس کی رضا کیسے نصیب ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تم ان باتوں کو جانتے، ہمارے نبی کے واسطے سے تم نے اس باتوں کو جاننا، اس کا بھی احسان مانو.
اگر میں اس نبی کو نہ بھیجتا، اگر اس نبی کی امتی میں تم کو پیدا نہ کرتا، پھر مسلمان کی حیثیت سے تم کو نہ پیدا کرتا، تو عالم کو دیکھو، عالم کیسے ٹامکتیاں مار رہی ہے، کیسے اپنے آپ کو بیچاری پریشان کیے ہوئے. میں آٹو پہ بیٹھا، یہی کی بات ہے، تو کئی لوگوں کی تصویریں لگا رکھی تھی، درگا جی کی بھی لگا رکھی تھی، ماں لکشمی جی کی بھی لگا رکھی تھی. وہ ہم نے کہا کہ تم کس کے پجاری ہو؟ تو اس نے کہا بھیا اصل تو میں ہنومان جی کا پجاری ہوں. تو ہم نے کہا یہ سب، انہوں نے کہا کہ بس سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ کون کام بنا دیں گے، لہٰذا سب کو خوش رکھنے کے چکر میں بیچارا، سب کو خوش رکھنے کے چکر میں ہمارے اللہ نے سب سے پوری دنیا والوں کو بتا دیا کہ خوش رکھنے کا طریقہ اپنے اس رب کی پوجا کرو جس نے تجھے پیدا کیا ہے. اس سارے چکر سے ہم کو نکال دیا، ورنہ آج ہم کو بھی نہیں معلوم ہوتا کہ ہمارے حالات کہاں ہوتے. لہذا معلوم تکون تعلمون، جو تم نہیں جانتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بخاری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو ہے نا، جب کیا کہتے ہیں نبوت کا اعلان نہیں ہوا تھا، تو بھی آپ نے کبھی عربوں کے دستور کے مطابق پوجا نہیں کی. مطلب حالانکہ پورا گھر پوجا کر رہا ہے، مطلب بڑے بڑے مہنت ہیں اور سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی حفاظت فرمائی. سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب آپ غار حرا جاتے تھے تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ کیا جائے. مطلب وہاں جاتے تھے 6 مہینے، جب نبوت آپ کو عنایت کی گئی، نبوت کا اعلان ہوا، بلکہ یہ کہیے نبوت کا جب اعلان ہوا تو اس سے 6 مہینہ پہلے سے آپ غار حرا میں جا کر کے بس سوچتے رہتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے اور اتنا بڑا سورج ہوگا. مطلب ہزاروں باتیں آتی آدمی کی. یہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی تھی کہ اس رب کو خوش کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے. تو پروردگار عالم اس کو نبی کے وسلم کو بتا دیا کہ ہم کو خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور وہ چیزیں آپ نے ہم کو کیا کر دی بتا دی. تو پروردگار عالم ہو سکتا ہے اس کی طرف بھی اشارہ ہو کہ تم کو وہ بات سکھلائی، ویسی نماز پڑھو جیسا تم پڑھ گئے. معلوم تکون تعلمون، اس سے پہلے تم جانتے نہیں تھے کہ اپنے رب کی عبادت کیسے کی جائے. ہم نے اس رب کی عبادت کا طریقہ تم کو بتا دیا، اور اس کے ذریعے کیا ہو گئی، ہماری رضا معلوم ہو گئی. ورنہ مالک ہے وہ، کان پکڑ کے جہنم میں ڈال دیتا تو بھی اس سے کوئی لاٹھی نہیں چلا سکتا. مالک ہے تو اسے غلام ہے. آپ کو معلوم ہے غلاموں کی زندگی کیسے، ایسے کھڑے کھڑے غلام کو کیا ہے، انہوں نے گردن مار دی، مار دیجیے گردن، کچھ بھی نہیں. کیوں؟ آپ غلام ہیں. ہم کو بھی غلام کہا گیا، ہم کو بھی اللہ نے عبد کا لفظ استعمال کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، انسانوں اور جنوں کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا، عبادت تو سب کرتے ہیں، عبادت تو ساری دنیا کرتی ہے. قرآن مجید کی آیت ہے کہ ہر مخلوق عبادت کرتی ہے، لیکن کسی مخلوق کا اس میں ذکر نہیں کیا گیا سوائے انسان اور جن کے. بھائی درخت عبادت کرتے ہیں، سب کچھ عبادت کرتے ہیں، لمبی چوڑی بات یہ ہے، سوائے 2 کا ذکر کیا گیا ہے. تو امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے بہترین تفسیر کی اس آیت کی. انہوں نے کہا کہ دیکھو سب لوگ سروس کرتے ہیں، جاب کرتے ہیں، اور جاب فکس ہوتی ہے. بھئی ایک ٹیچر ہے، استاد ہے، پڑھاتا ہے، میں ان سے کہوں میری گاڑی صاف کرو، وہ کہیں گے مولانا صاحب میرا کام پڑھانا ہے، تمہاری گاڑی صاف کرنا میرا کام نہیں ہے. ایک ڈرائیور سے میں کہوں کہ ڈرائیور صاحب آپ میرا گھر کا کپڑا دھلو، بولے گا سر میرا کام ہے. کیوں؟ یہ جاب ہے، جاب فکس ہوتی ہے. سورج کی جاب فکس، چاند کی جاب فکس، درخت سب کی جاب فکس ہے، تمہاری جاب فکس نہیں ہے. تم غلام ہو. غلام سے کیا ہوتا ہے کام؟ کہتا میرا پیر دباؤ، پیر جا بیوی کا کپڑا دھلے گا، کھانا پکا کیا، کیوں؟ وہ غلام ہے. وہ ہمارے لیے جو لفظ استعمال کیا گیا اور جنوں کے لیے ہم غلام ہیں. فجر میں نیند آ رہی، اٹھ نماز پڑھ. دکان میں برش لگا ہے، چل نماز پڑھ. ابھی بیچنے کا کام نہیں ہے. بیوی کو خوش رکھ، حلال کمائی کے لیے دوڑ جا کر کے. کوئی ایک کام آپ کا نہیں ہے. آپ کا کام اور ہمارا کام غلامی ہے، سمجھے نہیں؟ تو اس غلامی میں جو ہے ہم کو ہر چیز وہ کرنی پڑے گی جو ہمارا رب چاہتا ہے. لہذا یہ غلامی کے لحاظ سے نماز اس نے کہا حکم دیا، لاجک نہیں بنتی ہے، پہلے ایسا ہوتا ہے، پوچھ بھی نہیں بھائی، آپ غلام ہیں، آپ کی جاب نہیں ہے، ایک کام آپ کے دل میں نہیں ہے. آپ کے کام، آپ کی زندگی کیا ہے؟ غلامی کی زندگی ہونی چاہیے.
میری طبیعت آج ٹھیک نہیں ہے، بہرحال یہ میں آیت صاحب کے سامنے چاہ رہا تھا کہ اس کو ختم کر دیں کسی طریقے سے. انشاءاللہ زندگی رہی تو آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.